Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 19। वक्त का पंछी कैसे पर लगाकर उड़ा, उसको बिल्कुल खबर ना हुई। हसन स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया, और वो खुद इस दौरान कितनी बदली और कितनी बूढ़ी हुई उसको खुद भी एहसास ना हुआ। हाँ, फरीदी साहब को देखकर लगता था कि वाकई बहुत वक्त गुजर गया है। उनके चेहरे पर मतानत और बढ़ गई, दाढ़ी भी कदरे लंबी हो गई, कमोबेश वही हुलिया हो गया जो कभी मियाँ जी का था। अरसा ही गुजर गया और पता भी ना चला। हसन उसके सामने नन्हे से बच्चे से एक ज़हीन नौजवान में बदल गया था। अब वो अपनी एक मुनफरिद शख्सियत रखता था, अपनी पसंद नापसंद, और अपनी ही पसंद के मुताबिक उसने जर्नलिज्म का मजमून लिया था। उसमें बला की जहानत और फतानत थी, मगर साथ ही साथ वो अपने अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को लेकर जवान हुआ था। बहुत सी महरूमियां उसके इर्द गिर्द फैली हुई थीं, और जिनसे वो बार बार समझौता करने के बावजूद भी उनको समझ ना पाया था। वो अंदर से जितना मुलायम और नफीस इंसान था, बाहर से उतना ही नाकाबिले कबूल। उसका दुबला पतला वजूद, बेइंतहा पतले बाल, सर पर यूं जैसे कहीं कहीं चिमटा दिए गए हों, सांवली रंगत और मोटे शीशों वाली ऐनक। बाहर की शख्सियत ने उसके अंदर के हसास इंसान को बेहद बदएतमाद कर दिया था। जो लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ थे वो तो उसके मोतरफ थे, और जिनसे वो पहली दफा मिलता वो सर से लेकर पांव तक उसको यूं देखते थे कि वो अंदर ही अंदर पारा पारा हो जाता। वो इन नजरों का मफहूम बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। जुहा ने उसको बेहद एतमाद और तवज्जो से पाला था, मगर इन तमाम बातों के बावजूद उसके अंदर शदीद किस्म की कमी रह गई थी, और वो खुद भी उसे बहुत अच्छी तरह महसूस करती थी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि उसका हसन भी फरीदी साहब की तरह कोई रिसर्च सेंटर खोले, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करे। मगर वो कलम के सहारे चलने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए उसने ना अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत की, और वो अच्छी तरह जानती थी कि कलम के सहारे वो अंदर के कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करना चाहता है। वो हमेशा उसके शौक़ को सराहती। बहुत दिनों के बाद वो उससे मिलने आया था, बहुत मुज़हमिल और परेशान सा। हसन, मैं देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है बेटा? उसने मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं आपी, बताने के लायक कोई बात नहीं, वो मायूसी से बोला। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई तहरीर है जिसमें कुछ मफहूम है, उसने उसके चेहरे का बगार जायजा लेकर पूछा। आपका वहम है, चेहरे पर तो हर वक्त कोई ना कोई डिस्क ऑन होती है, अब बंदा उससे क्या क्या नतीजा निकाले। उसने टालना चाहा, लेकिन फिर भी कोई बात हो तो जरूर बताना। ठीक है, और वो बिना कुछ कहे सुने जल्दी से बाहर निकल गया। वो खुद भी परेशान था। वो उसको कुछ बताना चाहता था, उससे कुछ शेयर करने के लिए ही तो वो दूसरे शहर से आया था, और अब उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो कुछ कहता और बगैर कहे ही निकल गया। उसको अपने आप पर शदीद गुस्सा था कि वो अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर क्यों है, वो क्यों डरता है, किससे इतना खौफजदा है, और किस लिए? शायद वो अपने बाहर के इंसान की कमजोर शख्सियत से खौफजदा था। वो कैसे इस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करे? वो ख़ास तौर पर उसे निदा के बारे में बताने आया था। निदा उसकी क्लास फेलो थी, दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे।
وہ ہمیشہ سے کم گو اور چپ چاپ تنہائی پسند انسان تھا، مگر ندا نے کچھ حد تک تو اس کو بدل ڈالا تھا، اور اب وہ لوگوں میں کسی حد تک ملنے اور بیٹھنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے یہی کہا کرتا تھا، تم جانتی ہو ندا کہ تم مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ اچھی کیوں لگتی ہو؟ کیونکہ تمہاری کمپنی، تمہارا مدہم نرم لہجہ، تمہاری باتوں کے سحر نے میرے دماغ کو روشن کر دیا ہے۔ میں جو اب محسوس کرتا ہوں پہلے کبھی نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ واقعی ایک اچھا انسان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری خوبصورتی دوسرے کے دل و دماغ میں انڈیل دیتا ہے۔ میرے اندر ایک مخصوص جذبے نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ مجھے اکثر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جذبہ اور اس کے سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں اور پھر اتنی تیزی سے اندر ہی اندر بہنے لگتا ہے کہ ہر طرف سیلاب آ جاتا ہے۔ یا شاید قدرت نے ہی عورت کو اتنا خوبصورت، اتنا دلکش بنایا ہے کہ جو تمام جذبے مرد کو کفایت شعاری سے دیے گئے ہیں، عورت کے اندر ان کی کتنی بہتات ہے۔ وہ سارے جذبے جو نرم، میٹھے اور توانا ہیں۔ سوچتا ہوں کبھی ہمارا ملن ہوگا۔ وہ فرتے جذبات سے مغلوب مسحور کو نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور وہ اس کی طرف ایک ٹک دیکھتی رہی۔ حسن، تم ہمیشہ پیسمسٹ ہو کر کیوں سوچتے ہو؟ پتہ ہے انسان جتنا منفی ہو کر سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تم اپنی سوچ کو توانا رکھو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے امید دلائی، اور جب سے ندا نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کرنے لگے ہیں، تب سے وہ بکھر کر رہ گیا تھا، اور زحا سے بھی وہ اسی سلسلے میں بات کرنے گیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ بغیر کچھ کہے ہی واپس آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ پہلے وہ خود اس کے والدین سے ملے، تاکہ زحا کو نہ کی صورت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دوسرے دن وہ ندا کے والدین سے ملنے گیا۔ ندا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہت امیر طبقے سے اس کا تعلق تھا۔ ندا اس سے بہت خوش دلی سے ملی۔ ابھی ڈیڈی آ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا، اور ممی وہ بھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے ڈیڈی بہت باروب شخصیت کے مالک تھے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ان کی نظروں میں چبھن ہی چبھن تھی، بے شمار کانٹے۔ وہ سب کچھ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ندا، چائے لے کر آؤ، وہ اپنی روبدار آواز میں بولے، اور اس کے پیچھے خود بھی نکل گئے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی کچن تھا اور جن سے ان کی گرجتی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ندا، کیا یہ لڑکا اس گھر کا داماد بننے کے قابل ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے۔ کیوں ڈیڈی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ آج کل پرسنالٹی ہولڈرز کا دور ہے، اور وہ تو شکل سے ہی۔ مائی گڈنس، تم نے کیا سلیکٹ کیا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے تمہاری چوائس پر۔ وہ غصے سے دہاڑے۔ لیکن ڈیڈی، وہ بہت اچھا انسان ہے، ندا اس کے دفاع میں بولی۔ کیا ہر ایک کو بتاتی پھرو گی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے؟ نہیں ڈیڈی، اچھے لوگوں کے چہروں سے نکلنے والی شعائیں ہی دلوں کو کیپچر کر لیتی ہیں، میں کیوں بتاؤں گی؟ وہ منطقی انداز میں بولی۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا۔ چائے پلا کر اس کو فارغ کرو، اور میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے بولے۔ حسن نے ساری باتیں سن کر یک ٹک اس کی ماں کی جانب دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ممی، حسن کہاں ہے؟ ندا نے ڈرائنگ روم میں آ کر پوچھا۔ بیٹا، اس نے ساری باتیں سن لی ہیں اور وہ اٹھ کر چلا گیا، ممی نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا؟ ندا کو شدید دھچکا لگا۔ ہاں،
وہ بہت ایگوئسٹک ہے۔ ندا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ جیسے ہی ہاسٹل پہنچا تو ندا کا فون اس کا منتظر تھا۔ حسن، آئی ایم سوری، تم نے یقیناً مائنڈ کیا ہے۔ ندا روحاں سی ہو کر بولی، نہیں، کوئی خاص بات نہیں، اب تو عادت سی پڑ گئی ہے بہت کچھ سننے کی۔ ندا، تم نے یہ شعر تو سنے ہوں گے نا؟ زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہیں جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا۔ اس کے لہجے میں بلا کی شکستگی اور درد تھا۔ حسن، میں کس طرح کہوں کہ میں ندا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کس طرح سوری کرے۔ مت کہو کہ بہت شرمندہ ہو، کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی ذات کی ایسی نفی ہوئی تھی کہ اس کے لیے سنبھلنا محال ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کتنی کرچیوں کو سمیٹے ہاتھ بھی تو لہو لوہان تھے۔ اور اس رات وہ اتنی شدت سے رویا کہ سارے کمپلیکسز پھر اود آئے۔ ایسی ٹھیس لگی تھی کہ وہ سارا ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا سارا کرب لفظ لفظ ڈائری میں منتقل کر رہا تھا۔ ندا، تم سے جدائی کا تصور بھی میرے لیے روح فرسا ہے۔ میں تم سے جدا ہو کر کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ میں تمہارے بغیر کس طرح جی سکوں گا؟ میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میری آنکھوں سے نیند ختم ہو گئی ہے اور میرے دماغ سے سوچ کا وجود ہی آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے۔ میرا دل جذبوں سے خالی ہو رہا ہے اور میرا وجود لمحہ بلمحہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے ارد گرد سارے روبوٹ پھر رہے ہوں، کھوکھلے انسان۔ میں جب بھی ٹوٹتا تھا تو ٹی ایس ایلیٹ کی تو ہالو مین پڑھا کرتا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد میں نے اس کو بھلا دیا تھا، مگر آج پھر مجھے شدت سے وہ یاد آ رہی ہے۔ وی آر دا ہالو مین، وی آر دا اسٹفڈ مین leaning together, lead piece filled with straw. Alas, our droid voices, when we whisper together, are quiet and meaningless, as wind is dry grass or rat's feet over broken grass in our dry cellar. اس نے ڈائری بند کی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا سامان سمیٹا، اس کے نام خط لکھا۔ ڈیئر ندا، میں سوچ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان اپنے جذبوں کے لیے کتنے آزمائے جاتے ہیں کہ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آتا کہ اندر لگا دیمک لگ چکا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شاید یہی محبت میرے لیے آزمائش ہے، اور میں اپنے لیے تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مجھے پتا ہے تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن مجھے اس کا بھی علم ہے کہ میں تمہارے گھر ہمیشہ مس فٹ رہوں گا اور میرا وجود تمہارے لیے مسلسل آزمائش بنا رہے گا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔ تم اپنی زندگی کا آغاز خوشی خوشی نئے سرے سے کرنا۔ میں تمہیں کبھی بھول پاؤں گا، ایسا سوچنا بھی مت۔ ختم ہوا میرا افسانہ، اب یہ آنسو پونچھ بھی لو، جس میں کوئی تارا چمکے آج کی رات وہ رات نہیں۔ اس نے خط اپنے ایک دوست کو دیا اور خود خاموشی سے باہر نکل گیا۔
सड़क पर तारीकी ही तारीकी थी, मुसलसल खामोशी और सन्नाटा। बैग हाथ में लिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आप ही क्या सोचेगी कि मैं बिन बताए कहाँ चला गया? आप ही का भी तो मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे इसी शहर में रहना है। यही सोचकर उसने अपने एक देरीना दोस्त की एनेक्सी की जानिब रुख किया। वहां से जुहा को फोन किया कि वो बिल्कुल ठीक है, एक दो दिन में उससे मिलने आएगा। क़याफ़ा शनासी की बुनियाद वो मख़सूस शुआएं हैं जो हर चेहरे से खारिज होती हैं, और यही शुआएं देखने वाले को एक ही मिनट में उस शख्स के बारे में भरपूर तासुर देती हैं। नेक और पाकीज़ा चेहरों से निकलने वाली शुआएं न सिर्फ इंसान के गिरदो पेश को मुनव्वर करती हैं, बल्कि देखने वाला भी उन शुआओं का असर दिल के नेहा खानों तक महसूस करता है। और गरी चेहरों से निकलने वाली शुआएं इर्द गिर्द ऐसा हाला बनाती हैं कि हर तरफ किराहत ही किराहत फैल जाती है कि देखने वाला मुतनफ़िर होने लगता है। यही हाल उसका भी था। जब से उसके दिल, जिस्म और रूह में हाम मांगी पैदा हुई थी, उसने उसके वजूद को एक नई जिला बख्शी थी। वो सारा दिन लड़कियों के काम काज में मसरूफ रहती, उनके मसाइल सुनती, फिर उसके बाद ज्यादातर वक्त इबादत में मसरूफ रहती। जिंदगी के तमाम ला हासिल जज्बों और नफ्स के दरमियान जो जंग थी, जो अस्तराब और परेशानी थी, जो कसक और मलामत थी, और जितने मनफी जज्बे थे, वो सब के सब अब दम तोड़ चुके थे। अब ना पहले जैसा तलातुम और शोर था, न जिंदगी में अब किसी चीज के हुसूल की तमन्ना और तलब रही थी, न किसी चीज के खोने का कल्क और न मिलने की परेशानी। बस अब तो हर चीज की जगह रजा ने ले ली थी। हर तरफ सुकूत ही सुकूत और इत्मीनान ही इत्मीनान था। जो मिला था उसको तस्लीम किया था, जो ना मिला था उसको रजा समझा था। कनात की ऐसी दौलत मिल गई थी जिसके बाद किसी चीज की कोई तमन्ना बाकी ना रही थी। उसका वजूद लड़कियों के लिए किसी नेमत से कम न था। वो उनके मसाइल को बहुत हद तक समझने लगी थी, और लड़कियां उसकी सोहबत में खुशी महसूस करतीं, और उसके चेहरे पर फैली तमानियत और मुस्कुराहट हर देखने वाली नज़र को ज़रूर मुतासिर करती। जब उसने ज्वाइन किया था तब हालात इस कदर ख़तरनाक न थे जितना कि पिछले एक दो साल से हो रहे थे। ऐसी लड़कियां हॉस्टल में आ रही थीं जिनके नज़दीक अखलाकियात महज चंद अल्फाज का मुरक्कब थी, और ला हासिल ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध दौड़ने न सिर्फ उनके जहनों बल्कि उनकी रूहों तक को ऐसे लपेट में लिया था कि उनकी शख्सियत बिल्कुल मस्ख होकर रह गई थी। वो पाबंदियों की कायल न थीं, और जवानी तो वैसे भी बहते धारे की मानिंद होती है। अगर उस पर पाबंदियां लगाई जाएं तो वह हर मुमकिन उन पाबंदियों को तोड़ने की कोशिश करती है। जितने बंद बांधे जाएं सब एक ही ताकतवर रैले में बह जाते हैं। इस मुहीब बहते दरिया की सिमत को बदलना और उस पर पुल बांधना तो सिर्फ इंसान के अपने बस में होता है। बाहर की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। अगर अक्लो शऊर साथ दे तो वक्त की हर तान गिरफ्त में आ जाती है, वरना हर डांट और नसीहत बेसूद होती है। जब तक इंसान अपने अंदर डांट फटकार का एक दरवाजा खुला रखता है, भटकना उसके लिए नामुमकिन होता है। और जैसे ही वो इस दरवाजे को बंद करता है, सच्चाई के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और इंसान लंबी तारीख बंद गली में कैद हो जाता है, और फिर उसकी घुटन से अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। वो लड़कियों को बिला वजह रोक टोक की कायल ना थी, मगर काफी अरसे से उनके रंग ढंग और सरगर्मियां देखकर परेशान हो जाती, और उनमें अक्सरियत ऐसी लड़कियों की थी जो घरों की कैद से आज़ाद होकर नए माहौल की चौंका देने वाली रोशनी की लपेट में आ गई थीं। कुछ तो ऐसी थीं जो ये सब कबूल करने से घबरा रही थीं, और कुछ ज़ाहिरन तो कदामत पसंद थीं, मगर अंदर से सब कुछ हासिल करना चाहती थीं।
اور قبول کرنے اور نہ کرنے کی شدید جنگ میں مبتلا تھیں، اور ان کی وجہ سے ایسے ایسے نفسیاتی مسائل ابھر رہے تھے کہ وہ خود پریشان ہو کر رہ جاتی۔ اور سب سے زیادہ مسائل تو وہ لڑکیاں پیدا کر رہی تھیں جو آزاد ماحول کی پروردہ تھیں، اور جو کسی بھی قسم کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتی اور بلا روک ٹوک ہر کام بخوبی سر انجام دیتی۔ لڑکیوں کے اس گروہ نے، جن کو گھروں سے بھی ہر طرح کا تعاون حاصل تھا اور انتظامیہ کی جانب سے بھی سپورٹ تھی، دوسری لڑکیوں کے لیے مسلسل اذیت کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ بہت دنوں سے ہاسٹل میں ایک ایسی لڑکی آئی تھی جس نے پچھلے تمام سابقہ ریکارڈ توڑنے کی شاید قسم کھا رکھی تھی۔ رات گئے وہ واپس لوٹتی اور نت نئے جدید فیشن کے ملبوسات، زیورات، پرفیومز اور دوسرے لوازمات سے دوسری لڑکیوں کا جی جلاتی۔ ہر روز نئی گاڑی، نیا ڈرائیور، نئے نئے سٹائلز، کچھ حسد بھری نگاہوں سے اور کچھ رشک سے اس کے بارے میں چیمگوئیاں کرتی۔ تاثرات سے بھی وہ کوئی اچھی لڑکی نہ لگتی تھی۔ ہر کوئی اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتا تھا اور مختلف ریمارکس دیتا تھا۔ نہ کوئی اسے دیر سے آنے سے روک سکتا تھا اور نہ باہر رہنے سے روک سکتا تھا، کیونکہ ہر بااثر آدمی سے اس کی شناسائی تھی، اور اس کا باپ بھی بہت بااثر سیاست دان تھا۔ وہ کسی صنعت کار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہاسٹل میں ایک خاص کمرہ اس کے لیے مخصوص تھا جس پر اکثر لڑکیاں کھٹ پٹ کرتیں۔ اس کی حرکتوں سے شے پا کر کچھ ایسی ویسی حرکت کرتیں تو پکڑی جاتی اور پکڑے جانے پر یا تو دل برداشتہ ہو کر ہاسٹل چھوڑ دیتی یا پھر مکمل محاذ آرائی پر اتر آتی۔ ہاسٹل کا ماحول اس سے دن بدن مکدر ہوتا جا رہا تھا، اور اس لڑکی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ اس کو سمجھانا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کبھی بھی اس سے ملاقات کرنے نہ آتی۔ کالج میں انہی دنوں چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے سامان باندھے گھروں کو روانہ ہو رہی تھیں۔ صرف وہی ایک باقی تھی۔ وہ 2-3 دن انتظار کرتی رہی کہ وہ جائے تو وہ بھی اپنے شہر جائے۔ حسن سے اس کا دل ملنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل اس کو ایک بار پھر دیکھنے کی شدید تڑپ ظاہر کر رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اسے بلا بھیجا۔ آؤ قندیل، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بھرپور نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ جدید فیشن کی ہر چیز اس نے اپنے اوپر اپلائی کی ہوئی تھی۔ تم گھر نہیں گئیں؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میڈم، میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، شاید میں نہ جا سکوں۔ وہ بے باکی سے بولی۔ گھر سے بھی زیادہ کوئی کمٹمنٹ ہوگی؟ وہ قدرے بدتمیزی سے بولی۔ میڈم، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آئی سی، لیکن ہاسٹل میں اس کی اجازت نہیں۔ میرا مطلب ہے کالج بند ہو چکا ہے اور تم… زحا معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میڈم، انتظامیہ سے میری بات ہو چکی ہے، میں کچھ دن یہاں رہ سکتی ہوں۔ اور اس نے لیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ لیٹر دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بس کہ اور کچھ؟ وہ تلخی سے بولی۔ نہیں۔ وہ ہونٹ چبانے لگی اور وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل رہی تھی جب اس نے آواز دی، سنو۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جس طرح کی زندگی تم گزار رہی ہو، اصل میں وہ زندگی نہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ زحا نے دبے دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ سب جانتی ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیا؟ لوگ کہتے ہیں زندگی جس کو ایک بے ربط سی کہانی ہے۔ اس نے بھرپور قہقہا لگا کر جواب دیا۔ ایسی بات نہیں، اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ کبھی فرصت ملے تو اس پر سوچنا ضرور، اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ قدرے طنزیہ انداز میں بولی۔ یہی تو بات ہے، اگر تم سمجھتی تو ایسا نہ کرتی۔
ہمارے ہاں یہی تو المیہ ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم صریحاً غلطی پر ہوتے ہیں، مگر اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے جب سوائے پچھتاوے کے کچھ پاس نہیں رہتا۔ سہا نے بلا واسطہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں نادم ہوتی پھروں، اس نے ٹھٹائی سے جواب دیا۔ اور جو تم کرتی ہو کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ کبھی اس پر سوچا ہے تم نے؟ اور جب تمہارے والدین کو ان سب باتوں کا علم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی؟ والدین؟ میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میری زندگی میں ان کی حیثیت دو بد مزاج میاں بیوی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔